بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 9واں خطاب شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 8 خطابات گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، جس میں یہ 9واں خطاب ہے۔ آیت نمبر 264۔ پہلے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو، اپنے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کو باطل مت کرو، یعنی ضائع مت کرو، بالمن، احسان جتا کر کے، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر کے، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتا، باللہ، اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، اس کی مثال ایسے ہے، کمثل، جیسا کہ مثال ہے، صفوان، صاف ستھرے پتھر، چکنا جو پتھر ہوتا ہے اس کی طرح، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی پڑ جاتی ہے، فاصابہ، پھر اس پر برستا ہے، وابل، تیز بارش، فترکہ، تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، سلدن، صاف ستھرا، یعنی جو مٹی اس پہ پڑی تھی وہ صاف ہو جاتی ہے بادل کی وجہ سے، اور وہ پتھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھیں گے، علی شیء، کسی چیز پر بھی، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی وہ صدقہ خیرات کریں گے، آخرت میں ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ 9واں خطاب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے صدقات ضائع کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے جو 8واں خطاب کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ تو میں اس سے پہلے اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک ترغیب ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور وضاحت کے ساتھ اس کی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اور کتنا انسان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے فائدے ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا رخ ہے، یہ ایک رخ ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرنے سے تمہیں کیا کچھ ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، یہ ساری باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اب اس کا دوسرا وہ یہ ہے کہ خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے کی ساتھ میں ہدایات بھی دے دیں کہ ایسا خرچ مت کرو کہ جو تمہارے فائدے کا سبب نہ بنے، ایسا خرچ مت کرو کہ جو الٹا تمہارے لیے وبال کا سبب بنے۔ خرچ کرو، لیکن ایسا خرچ مت کرو کہ جو خرچ کرنے کے بعد جو دنیا میں ہی ضائع ہو جائے، جس کا نہ دنیا میں تمہیں کوئی اجر و ثواب ملے، نہ آخرت میں کچھ ملے۔ اور بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، تم اپنے صدقات، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنے خرچ کری ہوئے مال کو ضائع مت کرو، لا تبطلوا، باطل مت کرو، یعنی ضائع مت کرو، یعنی اس کے نفع کو، اس کے فضائل کو، اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کو، اس سے حاصل ہونے والی اللہ کی محبت کو، اس سے حاصل ہونے والے انعامات کو ضائع مت کرو۔ یعنی ایک طرف تم اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کر رہے ہو، ایک طرف تم اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، تو اس کا تمہیں فائدہ ہونا چاہیے، اس کا تمہیں اس کے انعامات ملنے چاہیے، اس کا تمہیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے وہ فائدہ مند ہونا چاہیے۔
لا تبتلو، تم اس کو ضائع مت کر دو۔ اب اس اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی دیکھیں کہ وہ ضائع کس طرح ہوگا وہ بھی واضح کر دیا۔ دو چیزیں بتائی، تمہارا صدقہ، تمہارا خیرات، تمہاری خیرات اور تمہارا جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال دو طرح سے ضائع ہوتا ہے۔ نمبر ایک، بالمنی، احسان جتا کر کے، یعنی آپ جس کو دے رہے ہیں اب آپ اس پر احسان یعنی زبان سے، عمل سے یا کسی بھی اپنے رویے سے اس پر یہ ظاہر کرنا کہ جی میں تمہارے اوپر خرچ کر رہا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہارے گھر راشن ڈالتا ہوں، یا تمہارے بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں، یا میں تمہارے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے تمہارے ساتھ امداد کرتا ہوں، یا اس یعنی زبان سے کہنا یا عملاً اس کے ساتھ رویہ اس طرح کا رکھنا کہ وہ یہ بات محسوس کرے کہ یار یہ تو آدمی بڑا محسن ہے، میرے اوپر بڑا خرچہ کرتا ہے۔ آپ کے رویے سے، آپ کے چال چلن سے اگر وہ بندہ محسوس کر رہا ہے کہ جی اس بندے کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ احسان جتلوا رہے ہیں۔ جس بندے پر مال خرچ کیا جائے، اس جو اصول بتایا ہے حدیث میں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دائیں سیدھے ہاتھ سے تو بائیں کو پتہ تک بھی نہیں چلے۔ اس جسی کو اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو اس کو تو پتہ تک بھی نہ ہو کہ میرے اوپر کون خرچ کر رہا ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ اس کو پتہ تک بھی نہ ہو کہ میرے اوپر فلاں شخص نے۔ آج تو ہم اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ پتہ چلے، جیسے ہم آج کل جو شادی بیاہ کے موقع پر دیتے ہیں نا، 1000 2000 4000 5000 8 10,000، تو وہ لفافے میں ڈال کر کے اپنا پورا نام پتہ سارا کچھ لکھتے ہیں کہ جس کو پتہ چلے کہ جی ہاں مجھے جو ہے وہ پیسے کس نے دی۔ اسی لیے یہ کوئی مطلب ہے کہ امداد نہیں ہے، تعاون نہیں ہے، یہ نیندرا کہلاتا ہے۔ اور یہ نیندرا جو ہے یہ تو خیر جائز ہی نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے۔ اب کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کے بچے کی شادی ہے، کسی کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہے، اگر دے رہے ہیں تو تعاون کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس انداز سے دیا جائے کہ اس کو تو پتہ تک بھی نہ چلے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس کی بیمار پرسی میں اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ اس کو پتہ تک بھی نہ چلے۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں کوئی اور کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے جس میں وہ مبتلا ہو گیا اور ہم اس کے ساتھ برتنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کہ اس کو احساس تک بھی نہ ہو، اس کو پتہ تک بھی نہ چلے، اس کو محسوس ہی نہ ہو، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو علم تک بھی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی تعاون کیا۔ یہ اعلیٰ ترین صورت ہوتی ہے۔ اور آج جو ہماری صورت حال ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی کچھ کرتے ہیں تو ہم احسان جتا کے کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کا کوئی نہ دنیاوی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان جتا کہ تم اپنے صدقات کو، اپنے مال جو خرچ کرا ہوا اس کو باطل مت کرو، یعنی ضائع مت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نامہ اعمال میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تمہارا خرچ کیا ہوا باطل ہو گیا، ختم، یعنی اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے کاغذات میں اور اللہ کے رجسٹر میں اور اللہ کے پاس اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں کہ آپ نے کوئی خرچ، اللہ اس کو مٹا دیتے، ختم۔ لا تبطلوا صدقات، نمبر ایک بالمن، احسان نہیں جتانا۔ تو اس کی بہترین صورت یہ ہوگی کہ ہم اگر کسی پر کو خرچ کرنا چاہیں تو اس کو بتائیں تک بھی۔ ہمارے مجھے واقعہ یاد ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں جب ہماری مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر ابھی کرنی تھی، یعنی تعمیر کا ارادہ کیا گیا، تو حضرت صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، تو ختم بخاری کے موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا، ختم بخاری تھا یا افتتاح بخاری، اب تھوڑا سا مجھے وہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو اس میں تقریب میں انہوں نے یہ اعلان فرمایا
کہ ایک بھاری بھرکم جو رقم ہے، غالباً 11 کروڑ یا اس طرح، وہ مجھے یاد نہیں، لیکن کہا کہ جی اتنے بڑی رقم، ایک بہت بھاری رقم ہمیں چاہیے اس کام مسجد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور وہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اتنی بڑی بھاری رقم کا جو ہے وہ حامی بھری. لیکن وہ حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ وہ بندہ یہاں موجود ہے، اس مجلس میں موجود ہے، اور اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ جی آپ برائے مہربانی میرا نام مت لیجئے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں یہ رقم جو ہے دے رہا ہوں. ایسے اللہ والے بھی لوگ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، کسی کانوں کان کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتے. یہ بڑے بڑے دینی مدارس چل رہے ہیں، یہ ایسے اللہ والے بہت سارے ایسے ہیں. شکل و صورت سے نہیں لگتا کہ جی اتنے بڑے وہ نیک اور پارسا ہوں گے، لیکن اپنی کمائی میں سے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں مدارس میں، اور پتہ تک بھی نہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اور کئی ایسے ہم نے خود دیکھا ہے، ایسے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کئی گھروں کو چلاتے ہیں، اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو فلاں فلاں گھر میں خرچہ پانی دیتے تھے. مرنے کے بعد زندگی میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور یہی حکم ہے کہ ایسا خرچ کیا جائے کہ کسی کو پتہ تک بھی نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور جو کم ظرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو تھوڑا سا بھی 2 4 10 20 روپے بھی اگر کسی کو دیں گے تو وہ نام کرانا چاہتے ہیں. آج کل تو ایک عجیب روٹین بن گئی ہے کہ ایک گھی کا پیکٹ بھی دیں گے تو سامنے کیمرہ مین کو لا کر کے اور فوٹو سیشن ہوگا باقاعدہ، اور کھڑے ہو کر کے اور وہ فوٹو کھنچوائے جاتے ہیں، اور پھر وہ میڈیا پہ نشر کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک غریب عورت کو جو ہے وہ 1 کلو گھی کا پیکٹ دیا. یہ عجیب صورت، یہ اس کو خرچ کرنا کہتے کہ کسی غریب کے جو غربت کے ساتھ کھیلنا، اس کو نشر کرنا. 1 کلو گھی کا پیکٹ اور 10 کلو جو ہے وہ آٹے کا پیکٹ دے کر کے، اور اس کو جناب علی فوٹو بنا کر کے اور اس کو نشر کرنا کہ جی بڑا مال خرچ کر رہے ہیں. یہ ایک احسان کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں منع کیا. لا تبطلوا، اپنے صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بالمن، احسان جتا کر. اور دوسرا کیا فرمایا؟ والاذی، اور تکلیف پہنچا کر کے، نقصان پہنچا کر. ایک طرف ایک آدمی کو ہم جو ہے وہ اس کی امداد بھی کریں، اس پہ خرچ بھی کریں، اور دوسری طرف اس کو زبانی ایسے الفاظ کہیں اور ایسا اس پر جملے کسیں کہ اس کا دل دکھی ہو، دل زخمی ہو. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے مال خرچ کرنا. ایسا اس کو ذلیل کریں اور ایسا اس کو سنائیں کہ اندر سے وہ زخمی ہو جائے. بے شک وہ بیچارہ نہیں بولے گا، وہ بیچاری نہیں بولے گی، لیکن اب انسان کی جو کلمات ہیں وہ دل پر اثر کرتے ہیں، اور ان کا جو زخم ہے نا یہ کبھی نہیں بڑھتا. جو جراحت السنان الہتیام، یہ جو چھری چاقو اور تلوار کا زخم ہوتا ہے نا، یہ بھر جاتا ہے، یہ بھر جاتا ہے، مہینے بعد بھرے، 2 مہینے بعد بھرے. لیکن جو زبان کا زخم لگتا ہے نا وہ کبھی نہیں بھرتا ہے. آپ نے کسی پر مال خرچ کیا اور پھر اس پر اس کو ایسی سنائی، خواہ وہ کسی بھی انداز سے، لیکن اس طرح کی سنائی کہ اس کا دل آپ نے زخمی کیا، تو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا مال خرچ کرنا. ایسا مال خرچ کرنا وہ اپنے مال کو ضائع کرنا، اور الٹا یہ گناہ کا سبب ہے، اس سے اور گناہ ملے گا. تو یہ 2 صورتیں بتائیں ہیں. جو خرچ کریں وہ خرچ کر کے اس کو بطور احسان نہ جتائیں، نہ عملاً اور نہ ہی رویے کے طور پر. اور اسی طریقے سے اس کو جس پر خرچ کر رہے ہیں اس کو ستائیں مت، اس کو تکلیف مت پہنچائیں، نہ زبان سے، نہ عمل سے، اور نہ رویے سے. اگر ایسا کریں گے تو ہمارا خرچ کیا ہوا باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کی مثال، ایسی زبردست مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس. اس طرح سے کرنا وہ سیم ایسا ہی ہے جیسے کوئی
دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور دکھاوے کے لیے بھی کون؟ جس کا اللہ کا آخرت پر، اللہ کی ذات پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے، لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی جو کافر ہے وہ ایسا کرتا ہے، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے۔ اور دوسرا فرمایا، اب اس کی مثال ایک اور یہ دی کہ یہ جو خواہ وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے، جو اس طریقے سے کر رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر پر کچھ گرد و غبار پڑ گیا، یعنی مٹی، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دانہ، کوئی بیج ڈل گیا ہے، اب اس سے امید رکھنا کہ جی اس سے پودا نکلے گا، حالانکہ کچھ ہی دنوں میں اگر زور سے بارش ہو جاتی ہے اور وہ پتھر جو ہے وہ اس سے مٹی ہٹ کے وہ پتھر صاف ستھرا اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے تو وہ سبز آیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے مال کو خرچ کر کے پھر جہاں خرچ کیا ان کو تکلیف اور عذاب پہنچا رہا ہے، اس کو احسان جتا رہا ہے، تو وہ دنیا میں ہی ختم، اس کا کسی قسم کا اللہ کے ہاں اس کو اجر و ثواب، انعامات کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا کوئی ثمرہ، کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے خرچ کریں، ضرور کریں، لیکن اللہ کی رضا مقصود ہو، اور ایسا خرچ کریں کہ اگر سیدھے ہاتھ سے کریں تو الٹے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔